بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں یورپی یونین کی جانب سے مہاجرین اور پناہ گزینوں کے لیے آف شور مراکز بنانے کا منصوبہ حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، وہیں یورپی پارلیمنٹ کے اراکین نے رکن ملکوں کو غیر قانونی مہاجرین کے خلاف سخت قانون سازی کی منظوری بھی دے دی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کی جاری کردہ معلومات کے مطابق پارلیمنٹ میں قانونی تبدیلیوں کے لیے ووٹنگ میں مرکز، دائیں اور انتہائی بائیں بازو کے ممبران نے تبدیلیوں کے حق میں ووٹ دیا، جو یورپی ملکوں کے حکام کو پناہ کے متلاشیوں کو ملک بدر کرنے کے لیے مزید اختیارات فراہم کریں گی، جس میں غیر قانونی مہاجرین کو ان ممالک کو بھیجنا بھی شامل ہے جہاں وہ کبھی نہیں گئے ہوں گے۔ نئے قوانین کے تحت، جن کا اطلاق جون سے متوقع ہے، سیاسی پناہ کے متلاشی افراد کو یورپی یونین سے باہر کسی ملک میں ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ صرف اس سے گزرے ہوں یا ایسی جگہ جہاں سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اس سلسلے میں یورپی حکومتوں کی جانب سے پناہ کے متلاشیوں کو وصول کرنے کے لیے مختلف ریاستوں کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ اس میں البانیہ کے ساتھ اٹلی کے معاہدے اور یوگنڈا کے ساتھ ڈچ حکومت کے ایسے لوگوں کی ملک بدری کے معاہدے کو اہم قرار دیا جا رہا ہے جن کے ہالینڈ میں پناہ کے دعوے مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک الگ ووٹ میں یورپی پارلیمنٹ نے محفوظ تیسرے ممالک کی یورپی یونین کی فہرست بنانے کے لیے بھی ووٹ دیا ہے، جس کے نتیجے میں فہرست میں شامل ملکوں کے شہریوں کے لیے یورپی یونین میں سیاسی پناہ کا دعویٰ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس فہرست میں جارجیا اور ترکی سمیت یورپی یونین کے تمام امیدوار ممالک شامل ہیں۔ محفوظ فہرست میں بنگلہ دیش، کولمبیا، مصر، بھارت، کوسوو، مراکش اور تیونس بھی شامل ہیں، مگر تیونس کی فہرست میں شمولیت پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین 2015 میں 13 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے پناہ کا دعویٰ کرنے سے پیدا ہونے والے مہاجرین کے بحران کے بعد سے اس ضمن میں قوانین کو سخت کرنے کی کاوشوں میں مصروف ہے۔